السلام علیکم کلاس 10th، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا ہم نے نظم نعت جو ہے وہ سٹارٹ کی ہوئی تھی۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے اس کے مشکل الفاظ کے معنی جو ہے وہ کیے، شاعر کا تعارف پڑھا۔ آج ہم نے اس کے اشعار کی تشریح جو ہے وہ دیکھنی ہے۔ نظم نعت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعریف کی جاتی ہے۔ اگر ہم بات کریں جو بھی اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر جو ہے وہ لکھے جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی ہے، اور شاعری کی شکل میں اگر ہم اس کو لکھ دیں تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ نعت کہلاتی ہے۔ اچھا بیٹا، اس کا شعر نمبر 1 جو ہے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے؟ تو یہ شعر نمبر 1 آپ کا آ گیا۔ اس کی تشریح آپ کو سمجھانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نظم کا عنوان نعت ہے، شاعر کا نام ماہر القادری ہے۔ رسول مجتبیٰ جو ورڈ استعمال ہوا ہے نا، اس لفظ کو اگر ہم میننگ کے لحاظ سے دیکھیں تو اس سے مراد ہے چنے ہوئے رسول، یعنی خاتم النبیین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ مجتبیٰ عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی اس سے مراد ہے مختلف اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں کم و بیش 1.25 لاکھ جو ہے انبیاء پیغمبر دنیا میں بھیجے، جن کا خالصتاً کام کیا تھا؟ لوگوں کو دین کی رہنمائی جو ہے وہ فراہم کرنا، اللہ کے دین کی جو ہے وہ دعوت دینا۔ اب ان میں سے رسول مجتبیٰ کی اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء پیغمبر جو بھیجے، ان میں سے ایک منتخب کیے ہوئے رسول کو، رسولوں کا، نبیوں کا جو ہے نا 1.25 لاکھ جو بھیجے، ان کا امام جو ہے وہ بنا دیا۔ اس کی مثال ہم کیا لے سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی باغ میں جائیں تو آپ کو پورا باغ ہی جو ہے نا آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ بنتا ہے، لیکن آپ اگر کسی خاص پھول کی تلاش میں جائیں اور وہ پھول پورے باغ میں آپ گھومتے گھومتے اس پھول کو تلاش کر ہی لیں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ سب سے زیادہ آپ کی نظر میں وقت و اہمیت والا ہوگا۔ حالانکہ باغ پورا ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ وہ آپ کو مختلف طرح کی خوشبو اور مختلف طرح کے جو نظارے ہیں وہ فراہم کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں خاص پھول کی جس کی آپ کو تلاش ہو اور آپ کو وہ مل جائے تو آپ کو اس کی قدر و قیمت جو ہے وہ زیادہ ہوگی بنسبت پورے باغ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء پیغمبر بھیجے، ان میں سے خاص نبی کو جو ہے وہ چن لیا۔ وہ خاص نبی جو ہے ان کو پھر نبیوں کا امام بنا دیا۔ وہ امام جو ہے، امام رسالت کے پیکر جو ہے وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اسی طرح محمد مصطفیٰ کے یہ یعنی پسندیدہ نبی جو ہے وہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انہی پر دین کا خاتمہ جو ہے وہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نہ کوئی نبی اس دنیا میں آئے گا، نہ ہی کوئی آخری کتاب جو ہے وہ آپ جو ہے وہ آئے گی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بات کریں، محمد لفظ وہ ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، یعنی اس کا معنی اگر ہم دیکھیں تو محمد وہ نام جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ اس کا دوسرا مصرع دیکھیں، خدا کے بعد وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے؟ یعنی خدا کے بعد سب سے بلند مقام جو ہے وہ کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو مزید جو ہے وہ اس کی تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ماہر القادری کی تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بے حد محبت تھی۔ یہ نعت گو شاعر ہیں، اور نعتیہ کلام کی وجہ سے ان کو والہانہ محبت اور گہری عقیدت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید جو ہے وہ بڑھ گئی۔ اور اس کے بعد تشریح سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا مفہوم جو ہے وہ 2 سے 3 لائنوں میں آپ نے لکھ لینا ہے۔ تو اس کے مفہوم کی طرف جاتے ہیں۔ آپ خاتم النبیین کی تعریف کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں کا تذکرہ کرنا چاہیے، جیسا کہ تمام رسولوں سے برتر اور منتخب، ٹھیک ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں، آپ کی زندگی چھوٹی پڑ جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو ہے آپ سے مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ شاعر اپنے بارے میں بھی بات کر رہا ہے۔ اگر ہم اس کی تشریح کی بات کریں تو کچھ پوائنٹس میں نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ اس کی تشریح جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت اور مقام و مرتبہ، اگر ہم بات کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ سے زیادہ پسندیدہ نبی اللہ نے نہ دنیا میں بھیجا ہے نہ بھیجے گا۔ تو آپ کی عظمت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کو وجہ تخلیق کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو ہے وہ بنا دیا۔ اگر ہم بات کریں امامت اور سرداری کی، میں نے ابھی بتایا ہے کہ تمام نبیوں میں اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو نبیوں کے امام اور سردار بھی یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اللہ نے جو ہے وہ کیا، اور یہ میں نے مثال آپ کو بتائی، باغ میں پھولوں کی مثال جو ہے وہ کس طرح آپ نے اس میں مینشن کرنی ہے۔ اسی طرح آپ اگر ہم قیمتی موتیوں کے جواہرات کی بات کریں تو اس میں آپ کے پاس بہت سے خزانے پڑے ہوں اور آپ کو کسی ایسے قیمتی موتی کی تلاش ہو جس کو آپ نے سر کا تاج بنانا ہو، تو آپ کیا کریں گے، اس میں بڑی زیادہ محنت و مشقت کے ضرورت ڈھونڈنے کے بعد جب اس موتی کو آپ سر کا تاج بنائیں گے تو باقی سارے موتیوں کی اہمیت جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسے ہی ہے کہ اللہ نے پوری دنیا میں 1.25 لاکھ انبیاء پیغمبر بھیجے، لیکن جو سر کا تاج جس نبی کو بنایا وہ کون ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں مختصر زندگی میں اس کے دوسرے مصرے کی بات، خدا کے بعد وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو ہے وہ اتنی کر دی کہ صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، جن کا خالصتاً کام کیا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پیش کرنا۔ اور جو ایک دن آ گیا قیامت تک اس نبی کی اس فرشتے کی باری جو ہے وہ دوبارہ دنیا میں نہیں لگے گی۔ اللہ کے پاس اتنے فرشتے ہیں اپنے نبی کی تعریف کروانے کے لیے، تو اگر ہم نبی کی تعریف و توصیف بیان کرنا چاہیں تو یہ ہمارے لیے ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کی یہ تشریح کے بعد کچھ ریلیونٹ شعر میں نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں، اور ایک قرآن کا ارشاد ہے، ارشاد ربانی ہے، اس کو آپ نے مارکر سے لکھ لینا ہے۔ تو دیکھیں محمد علی جوہر، انہوں نے بڑا خوبصورت شعر ایک یہاں پہ لکھا ہے، اس کا پہلا مصرع ہے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ٹھیک ہے، جہاں پہ اللہ نے اپنا ذکر کیا ساتھ اپنے محبوب کا ذکر بھی جو ہے وہ کر دیا۔ اسی طرح اگر ہم دوسرے شعر کی بات کریں، محمد نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی، خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی، یعنی پوری وجہ تخلیق کائنات کو اگر ہم دیکھیں تو وہ کس کی وجہ سے بنائی گئی کائنات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک ارشاد ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، تم میں سے کوئی شخص یا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے والدین، اولاد اور تمام دنیا کی چیزوں میں بڑھ کر میں اس سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور شعر ہے، آخری شعر ہے، اس کے بعد آپ کی تشریح مکمل ہو جائے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس میں کرخ و خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ تو بیٹا ایمان کو مکمل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت آپ کے دل میں ہونا لازم و ملزوم ہے۔ تو بیٹا یہ اس کی تشریح میں نے آپ کو بیان کر دی، اس کو آپ نے بڑے ہی اچھے انداز میں جو ہے وہ لیکچر کو سننا ہے اور اپنے رجسٹر پہ اس کو نوٹ بھی کر لینا ہے، خود سے یہ باتیں تھوڑی سی بڑھا کے لکھنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن ان پہلوؤں کو مد نظر رکھیے گا جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں۔ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔